بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ارطغرل الغازی، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کائی قبیلے کی جدوجہد کی داستان، حصہ اول، ایپیسوڈ 14۔ عارفین خیمے سے باہر آیا تو ارطغرل استبل میں اپنے گھوڑے کے پاس تھا۔ عارفین بھی وہیں آ گیا اور اس نے کہا، ابھی اور آرام کرنا چاہیے تھا ارطغرل، میرا زخم بستر پر پڑے پڑے بھرنے والا نہیں۔ ارطغرل نے جواب دیا، میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، کون جانے دوبارہ کب ملاقات ہو، کہا سنا معاف کیجیے گا۔ عارفین نے اجازت چاہی۔ ہمارے قبیلے پر آپ کے بہت احسانات ہیں عارفین بھائی، اور حلیمہ سلطان کے خاندان پر بھی، لیکن آپ کے کچھ کاموں نے دل بھی دکھایا ہے۔ جس پادری کو ہم نے یرغمال بنا لیا تھا، ایک بات بتائی تھی اس نے۔ ارطغرل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ عارفین چونکا۔ شہزادہ نعمان کے قتل سے متعلق۔ ارطغرل نے اشارہ کیا تو عارفین گہری سانس لے کر بولا، شہزادے کو یوں قتل کر دینا میرے کام کا حصہ نہیں تھا ارطغرل بھائی، اگر ہوتا تو آپ یقین کریں بہت پہلے قتل ہو چکا ہوتا وہ۔ آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ سلطنت کی سلامتی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا کیا کام تھا؟ کون آپ کو یہ کام سونپتا ہے؟ ارطغرل نے پوچھا۔ ہم ترکوں کی اولاد سیاست میں ابھی تک بہت پیچھے ہیں، ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اسی طرح مرتے دم تک دشمن کا بھی تعاقب کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم دوستی دشمنی مرتے دم تک نبھاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے تعاقب میں۔ ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم اپنی سلطنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، ہم دوسروں کی محبت اور نفرت دونوں میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا مہربان چاہیے جو یاد کروائے کہ ہم کیا ہیں۔ یہ طے ہے کہ ہماری سلطنت ایک محافظ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور ہمارا کام لوگوں کو اس محافظ کی یاد دلاتے رہنا ہے۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عارفین نے تفصیل بتائی۔ آپ نے بہت کچھ بتایا عارفین بھائی، ارطغرل نے کہا۔ میں اہم نہیں ہوں ارطغرل، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمیں سونپا گیا ہے، چاہے اس کی تکمیل میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ امید کرتا ہوں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں نے آپ کے علاوہ یہ سب کسی کو نہیں بتایا، اب میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، کہا سنا معاف کیجیے۔ عارفین نے آگے بڑھ کر ارطغرل کو گلے سے لگا لیا۔ آپ بھی کہا سنا معاف کیجیے گا۔ ارطغرل نے بھی گرم جوشی سے اسے الوداع کہا۔ روانگی سے قبل عارفین حلیمہ سلطان اور شہیر سے بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا تاکہ شہزادہ نعمان کی قبر کے بارے میں آگاہ کر سکی۔ اسی روز گلدارو نورگل کو قبیلے میں لایا، اسے باہر ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی ارطغرل بھی میدان میں پہنچ گیا۔ اب وہ نورگل کے سامنے کھڑا تھا۔ قبیلے کے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ارطغرل نورگل کو کڑی سزا دے گا۔ شاہینہ بھی وہاں موجود تھی، مگر وہ کسی کو نہیں پہچان رہا تھا۔ ارطغرل کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب اس نشہ آور دوا کا کیا دھرا تھا جس کا اسے قلعے میں عادی بنا دیا گیا تھا۔ وہ بغیر نورگل کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگ گیا۔ تم میرے بھائی تھے اور ہمیشہ بھائی رہو گے نورگل، گھبراؤ نہیں، ہمت سے کام لو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پھر اس نے محافظوں کو حکم دیا، کھول دو نورگل کو، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، صرف پنجرے میں رکھا جائے گا صحت یاب ہونے تک۔ ارطغرل نے فیصلہ سنایا تو شاہینہ کے چہرے پر بھی سکون کی لہر سی دوڑ گئی۔ جلد ہی نورگل کو قیدیوں والے پنجرے میں بند کر دیا گیا اور سب اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ شاہینہ بھی اسے زندگی کی طرف واپس لانے میں اہم کردار ادا کرنے والی تھی۔ اسی روز سلیمان شاہ نے حلیمہ سلطان اور ارطغرل کو اپنے حضور طلب کیا۔ جب وہ دونوں ان کی خدمت میں پیش ہوئے
تو حائمہ خاتون بھی موجود تھیں۔ سلیمان شاہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے، بہت اہم بات کرنی ہے مجھے، روشنی سے بات ہوئی ہے میری، اس نے مجھ سے کہا ہی کہ ارطغرل آج سے میرا بڑا بھائی ہے، کہتی ہے میں غلطی پر تھی، ارطغرل کو اپنے دل کی ملکہ مل گئی ہے، اگر بابا مناسب سمجھیں تو ارطغرل حلیمہ سلطان سے شادی کر کے خوش و خرم رہ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ امی جان، ارطغرل نے کچھ کہنا چاہا تو حائمہ خاتون بولی، اللہ تم دونوں کو خوشیاں دے، اولادوں سے نہال کرے ساری زندگی۔ والدین کی رضامندی نے دونوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر اپنے بزرگوں کی دست بوسی کی اور واپس چلے گئے۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون بھی اپنے بچوں کی خوشی میں خوش تھیں۔ ان کے سروں سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ کردغلو کا قبیلے میں ہونا استاد اعظم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ اس نے کردغلو کو یقین دلا دیا تھا کہ سلیمان شاہ کے بعد کائی قبیلے کی سرداری اسی کا مقدر بنے گی۔ اس وقت بھی استاد اعظم نے کردغلو کو کائی پڑاؤ میں دور ایک خفیہ مقام پر طلب کیا تھا تاکہ اسے مزید ذمہ داریاں سونپی جا سکیں۔ اس نے کردغلو کا حوصلہ بڑھایا اور سونے کے سکوں سے بھری تھیلی دیتے ہوئے بولا، ہم جانتے ہیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے شکار کرو، غصے کو اپنی عقل پر حاوی نہ ہونے دو، کردغلو تمہارے بغیر تو ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گی ہمارے۔ کوئی نیا منصوبہ ہے ذہن میں؟ کردغلو نے سکے سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ پہلے گلدارو سے نمٹنا ہوگا، وہ سلیمان شاہ کا بڑا بیٹا ہے، اس کے مرتے ہی سلیمان شاہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد ارطغرل کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ استاد اعظم نے اپنے چوغے میں سے ایک شیشی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ زہر سے بہت دشمن ٹھکانے لگا چکے ہیں ہم، اب گلدارو بھی ان میں شمار کیا جائے گا، لیکن یاد رہی چھوٹے شہزادے شہیر کو میرے حوالے کرنا مت بھولنا۔ بہت بڑا احسان کیا ہے آپ نے مجھ پر، چھوٹا شہزادہ بہت جلد آپ کے پاس ہوگا استاد محترم، کردغلو نے چہکتے ہوئے یقین دلایا۔ زہر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس نے شیشی کو جیب میں رکھا اور پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ اگلے روز کردغلو کو شہزادہ شہیر تنہا بیٹھا دکھائی دیا تو وہ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادے کو دوسروں سے متنفر کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ آپ کے بابا کے قاتل کا پتہ کروں گا، کردغلو نے جلتی پر تیل ڈالا۔ بتائیں کیا پتہ چلا ہے؟ شہیر نے چونک کر پوچھا۔ میری بات غور سے سنیں گے تو اپنے بابا کا انتقام بھی لے سکیں گے۔ سن رہا ہوں چچا کردغلو، آپ بتائیں بابا کا قاتل کون ہے؟ شہیر کا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عارفین، کردغلو نے سرگوشی میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہیر حیرت سے بولا۔ آپ یقین کریں نہ کریں، حقیقت یہی ہے، یقین نہیں آتا تو جا کر خود پوچھ لیں۔ آپ کا سوال سنتے ہی عارفین نظریں چرانے لگے گا آپ سے، یہی ایک طریقہ ہے اس سے اگلوانے کا، کردغلو نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دور کھڑی حلیمہ بھی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ شہیر کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے بعد کردغلو نے اپنے ایک بھروسے کے آدمی زرع خان کو بلوایا۔ گلدارو کے خیمے میں جاؤ اور اسے پینے کے پانی میں ملا دو۔ اس نے زہر کی شیشی زرع خان کی طرف بڑھائی اور مٹھی بھر سونے کے سکے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ آپ سمجھیں کام ہو گیا۔ زرع خان نے سکے جیب میں ڈال کر یقین دلایا۔ اب پتہ چلے گا گلدارو کہ مجھ پر اعتماد نہ کرنے اور شک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، کردغلو زیر لب بڑبڑایا۔ زرع خان کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شہزادہ شہیر بھی کردغلو کے پاس آ گیا۔ اس وقت کردغلو کے 2 سپاہی وہیں تھے۔ مجھے عارفین بھائی کے پاس لے جائیں چچا کردغلو، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ جو حکم شہزادے، کردغلو نے کہا اور پھر سپاہیوں سے بولا، سپاہیوں تیار ہونا تم لوگ۔ جی میرے آقا، انہوں نے ایک زبان کہا۔ بہت اعلیٰ، کردغلو نے انہیں شاباش دی اور پھر شہزادہ شہیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادے، یہ دونوں سپاہی آپ کو وہاں تک لے جائیں گے، عارفین کو اس کے کیے کی سزا آپ کے ہاتھوں ہی ملنی چاہیے۔ ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا چچا کردغلو، شہیر نے جواب دیا اور سپاہیوں کے ہمراہ اپنے باپ کا انتقام لینے روانہ ہو گیا۔ خیمے میں آتے ہی تھکے ہارے گلدارو نے سراہی سے پانی پیالے میں انڈیلا اور بیٹھ کر پینے لگا۔ ابھی اس نے پانی پی کر پیالہ رکھا ہی تھا
کہ اسے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی وقت شہناز خاتون بھی آ گئی۔ گلدارو کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ مدد کے لیے حمزہ کو پکارنے لگی۔ شہناز کی چیخ و پکار سن کر حمزہ بھی اندر آ گیا اور پھر گلدارو کو دیکھتے ہی مدد کے لیے آغا جان کی طرف بھاگ گیا۔ راستے میں اس نے ارطغرل کو بھی بتا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی ارطغرل اور حلیمہ سلطان گلدارو کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے جاتے ہی گلدارو کو سیدھا کیا اور اس کا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جلدی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، مگر گلدارو ابھی تک بے ہوش تھا۔ پھر ارطغرل اور دوسرے لوگ اسے اٹھا کر طبیب آغا جان کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی کردغلو کو تسلی ہو گئی کہ زہر دیا جا چکا ہے، اس نے زہر دینے والے شخص کو پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر بلا کر مزید سونے کے سکے دیے اور وہاں سے دور بھگا دیا۔ ادھر آغا جان گلدارو کے علاج میں مصروف تھی۔ لگ رہا ہے بھائی کو زہر دیا گیا ہے بابا۔ مجھے بھی یہی شک ہے ارطغرل، سلیمان شاہ نے کہا۔ ہاں مگر کیسے؟ ارطغرل سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ یقیناً خیمے میں کچھ ہوگا۔ قریب کھڑی حلیمہ نے توجہ دلائی تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر کوئی خیال ذہن میں آتے ہی حلیمہ تیزی سے گلدارو کے خیمے کی طرف بڑھی۔ ارطغرل بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ خیمے میں پہنچے تو حائمہ خاتون صدمے سے نڈھال شہناز کو پانی پلانے والی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حلیمہ تیزی سے آگے بڑھی اور شہناز کے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ چھین کر دور پھینک دیا۔ مت پینا یہ پانی، ہو سکتا ہے اس میں زہر ملا ہو، حلیمہ نے کہا تو حائمہ خاتون، شہناز اور روشنی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یقیناً یہ سب کردغلو نے کیا ہوگا، حائمہ خاتون کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ارطغرل پانی کی سراہی اٹھا کر خیمے سے باہر لے گیا۔ جب یہ پانی بھیڑ کے ایک بچے کو پلانے کی کوشش کی گئی تو زبردستی کے باوجود اس نے پانی کو منہ نہ لگایا۔ یعنی پانی واقعی زہریلا ہے، زبردستی کے باوجود بھیڑ کا بچہ پانی نہیں پی رہا، ارطغرل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حمزہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس نے زرعی خان کو خیمے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ ارطغرل نے روشان اور بابر کو اسی وقت زرعی خان کی تلاش میں بھیج دیا۔ سلیمان خان بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کردغلو بھی ہمدرد بن کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ میری دعا ہے گلدارو کو جلد شفا ہو، مگر شاید ارطغرل اور اس کے ساتھی گلدارو کی اس حالت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں۔ اگر ذمہ دار تم ہو تو اپنی موت کا طریقہ بھی پسند کر لینا کردغلو، سلیمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اور کیا توقع رکھوں تم سے سلیمان؟ کتنی بار میں نے قبیلے کے بڑوں کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کی ہے۔ گلدارو کو میں اولاد کی طرح چاہتا ہوں، اسے اپنے شہید بیٹے کی طرح سمجھا، ہمیشہ محبت کی، پھر بھی تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ دیکھو سلیمان شاہ، اس حقیقت کو سمجھو کہ کچھ لوگ تمہیں اور مجھے لڑوا کر توڑنا چاہتے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولو ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم ہوگے۔ کردغلو گستاخی پر اتر آیا۔ مہلت تو اب تمہاری ختم ہو رہی ہے کردغلو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری طرف سے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں میں؟ اب تک جو تمہارا سر کاٹ کر خیمے کے دروازے پر نہیں لٹکایا تو صرف اس لیے کہ بغیر ثبوت کارروائی کرنے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ لیکن بھولنا مت، تمہارے خلاف بس کوئی ایک ثبوت مل جائے مجھے تو تمہاری موت برسوں عبرت بنی رہے گی دیکھنے والوں کے لیے۔ سلیمان شاہ نے کردغلو کو خبردار کیا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر باہر چلا گیا۔ سلیمان شاہ نے اپنے ایک محافظ کو کردغلو پر نظر رکھنے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ قبیلے میں ایک طرف گلدارو کی حالت نازک تھی تو دوسری طرف حلیمہ شہیر کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ قبیلے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب حلیمہ سلطان نے ایک محافظ سے شہیر کے بارے میں پوچھا تو اس نے پڑاؤ کے خارجی راستے کی طرف اشارہ کر کے کہا، شہزادے شہیر اس طرف گھوڑا لے کر نکلے ہی کچھ دیر پہلے۔ کہاں گیا ہے؟ کچھ بتایا اس نے؟ نہیں بتایا تو نہیں، مگر قلعے والی پہاڑیوں کی طرف جاتے دیکھا میں نے۔ حلیمہ سلطان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور پریشانی کے عالم میں سلیمان شاہ کے خیمے میں پہنچ گئی، جہاں ارطغرل اور چچا دلی دمیر بھی موجود تھے۔ ارطغرل صاحب، آپ کو پریشان کرنے کی معذرت چاہتی ہوں۔ شہیر وہ چلا گیا کہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں حلیمہ سلطان؟ کہاں چلا گیا؟ ارطغرل نے چونک کر کہا۔ پتہ نہیں، بابا کی موت کے بعد سے مسلسل انتقام کی باتیں کر رہا تھا، گھوڑا اور ہتھیار لے گیا ہے۔ محافظ نے اسے قلعے والی پہاڑیوں کی سمت جاتے دیکھا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
ارطغرل حلیمہ کو لے کر قبیلے سے باہر آ گیا۔ وہ شہر کی تلاش میں نکلے تھے۔ پڑاؤ سے کافی دور ایک جگہ کچے راستے پر انہیں گھوڑوں کے سموں کے نشانات مل گئے۔ تھوڑی تفتیش کے بعد ارطغرل اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ شہر کو صلیبیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ سموں کے نشان صلیبی گھوڑوں کے تھے۔ جب ارطغرل اور حلیمہ واپس آئی تو یہ خبر ان کی منتظر تھی کہ زرع خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ سب ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں تھے اور کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا کہ اصل غدار کون ہے۔ شہزادے کا قسطنطنیہ کے کلیسا سے تعلیم حاصل کر کے سلجوق سلطان بننا بہت زبردست خیال ہے کارڈینل تھامس، تمہاری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ استاد اعظم نے کارڈینل تھامس کی تجویز کو سراہا۔ وہ دونوں شطرنج کھیل رہے تھے۔ شہزادہ شہیر کو صلیبی قلعے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس وقت ایزیڈورا بھی ان دونوں کے پاس تھی۔ ایزیڈورا نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ راستہ بھول کر کائی قبیلے جا پہنچی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے اسے وہیں روک لیا گیا اور صبح کائی سپاہی قلعے کے سامنے چھوڑ گئے۔ عزیز دوست پیٹریچو، پاپا اعظم کو میں نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ صلیبی جانباز عیسائی دنیا کے لیے ایک تحفہ ہیں۔ دعا کرتا ہوں آپ کامیاب ہوں۔ کارڈینل تھامس نے اسے تسلی دی۔ کل آپ قلعے سے باہر جائیں گے تو میں اپنے بہترین جنگجو ساتھ کر دوں گا۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ پچھلی بار کی طرح آپ کو کسی بدمزگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا۔ بہت ممنون ہوں گا میں۔ اس منحوس ترک سے دوبارہ آمنا سامنا ہو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ کارڈینل تھامس نے شکر ادا کیا تو استاد اعظم بھی مسکرا دیا۔ اسی وقت ایزیڈورا نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ مجھے اجازت دیجیے چچا جان۔ ایزیڈورا، جانتا ہوں یہ سیاسی مسئلے سن سن کر تم اکتا گئی ہوگی میری بچی۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، چاہو تو باہر سیر کر آؤ، مگر خیال رہے راستہ بھول نہ جانا پھر سے، استاد اعظم نے کہا۔ اب تو سارے راستے خوب یاد ہو گئے ہیں چچا جان۔ اچھا ہے، جاؤ پھر، لیکن ان سفاق قائیوں کے علاقے میں نہ چلی جانا پھر دوبارہ۔ فکر نہ کریں چچا جان۔ ایزیڈورا نے دونوں کو تعظیم پیش کی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ استاد اعظم اور تھامس ایک بار پھر شطرنج کھیلنے لگے تھے۔ وہاں سے نکل کر ایزیڈورا شہیر سے ملنے زندان کی طرف چلی گئی تھی، لیکن محافظوں نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ پھر اس نے ایک پیغام لکھ کر کبوتر کے ذریعے ارطغرل کو بھیج دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگی۔ ارطغرل کو جیسے ہی پیغام ملا وہ ایزیڈورا سے ملنے طے شدہ مقام پر پہنچ گیا۔ ایزیڈورا پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ وہ آج پھر اپنے محافظوں کو دھوکہ دے کر آئی تھی اور اسے جلدی واپس بھی جانا تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ آپ آئیں گے ہی نہیں، ایزیڈورا نے کہا۔ شہیر قلعے میں ہے نا؟ ارطغرل نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کے قبیلے میں موجود چچا جان کے غدار دوست نے اسے خود وہاں پہنچایا ہے، ایزیڈورا نے کہا۔ پھر تو شہیر کو یقیناً معلوم ہوگا کہ غدار کون ہے، ارطغرل سوچتے ہوئے بولا۔ آپ جب شہیر کو آزاد کروا لیں گے تو غدار کا بھی معلوم ہو جائے گا۔ شہیر مجھے غدار کا نام بتانے ہی والا تھا کہ ایک سپاہی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں قید خانے میں گئی مگر ملنے نہیں دیا گیا، ایزیڈورا نے کہا۔ تو پھر کیسے نکالیں گے شہیر کو زندان سے؟ اسے زندان سے نکالنا تو ممکن نہیں، لیکن کل کارڈینل اسے قسطنطنیہ لے جا رہے ہیں۔ سلجوق سلطنت کے ٹکڑے کرنے کے لیے وہ شہیر کا استعمال کریں گے۔ ایزیڈورا سے مختصر ملاقات کے بعد ارطغرل واپس اپنے قبیلے میں آ گیا۔ اب انہیں نئی حکمت عملی تیار کرنی تھی۔ ارطغرل نے جب سلیمان شاہ کو تفصیل بتائی تو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا۔ یہ کوئی جال بھی ہو سکتا ہے بیٹا؟ جال تو قدم قدم پر ہے۔ غداریاں ہوا کے ساتھ ہماری سانسوں میں گھسی جا رہی ہیں۔ وہاں جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ بس دعا کریں، ارطغرل نے انہیں تسلی دی۔ جتنے سپاہی ضروری سمجھو ساتھ لے جا سکتے ہو، سلیمان شاہ نے کہا۔ میں صرف بابر اور روشان کو لے جاؤں گا۔ سورج صبح نکلنے سے پہلے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ہماری ہر حرکت پر ان کی نظر ہے، چاہے جتنے بھی سپاہی ساتھ لے جاؤں وہ کوئی توڑ کر لیں گے، اسی لیے میں صرف اپنے جانبازوں کو لے جا رہا ہوں۔ جتنے کم لوگ میرے ساتھ ہوں گے اتنا ہی جلد ہم کامیاب بھی ہو سکیں گے۔ باقی کردغلو کی کیا خبر ہے بابا؟ ارطغرل نے انہیں اپنا منصوبہ بتا کر پوچھا۔ ابھی تو کوئی نہیں، لیکن کل جرگے میں کردغلو کو تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر رہا ہوں۔
اس کے فرائض اب تم سنبھالو گے۔ سلیمان شاہ نے واضح کیا تو ارطغرل نے سر تسلیم خم کر دیا۔ سلیمان شاہ نے کل جرگہ طلب کیا ہے، چاہتا ہے کہ مجھ سے ساری ذمہ داریاں لے کر ارطغرل کے لیے راہ ہموار کرے، پھر ارطغرل صلیبی قلعے پر چڑھائی کرے گا، تسلی نہ ہوئی تو قسطنطنیہ کی طرف بھی بڑھے گا۔ کردغلو نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور پھر جوش سے بولا، اب غور سے سنو، کل صبح ہمارے سپاہی چند مخصوص خیموں کو گھیر لیں گے، جو احتجاج کریں گے انہیں قید کر لیا جائے گا، اور آخر میں اتاق میں گھس کر حائمہ خاتون اور سلیمان کو بھی قید کر لیں گے۔ گلدارو بیمار ہے، وہ تو کوئی مشکل نہیں کھڑی کر سکتا، لیکن ارطغرل؟ اس کے ساتھی شاہ مراد نے پوچھا۔ ارطغرل صبح اپنی جانبازوں کے ساتھ جا رہا ہے، میں صرف اسی کے جانے کا منتظر تھا تاکہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو۔ میں یہ کام خون بہائے بغیر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان شاہ نے اتنے سال قبیلے کی خدمت کی، سردار تو رہا ہے بہرحال۔ کل میرے خاص سپاہی اس کے خیمے کو گھیر لیں گے، اللہ ہمیں کامیاب کرے، کردغلو نے جواب دیا۔ اور جو لوگ آپ کی بیعت نہیں کریں گے میرے آقا؟ ایک شخص نے پوچھا۔ یا تو بیعت کریں گے یا پھر مارے جائیں گے، کردغلو نے صفاکی سے کہا اور اجلاس برخاست کر دیا۔ صبح سویرے ارطغرل اپنے جانبازوں روشن اور بابر کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایزیڈورا کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ کر انہوں نے گھات لگا لی تھی۔ جلد ہی انہیں دور سے صلیبی دستہ آتا دکھائی دینے لگا۔ ایک گھوڑے پر شہیر جبکہ دوسرے پر کارڈینل تھامس سوار تھا۔ شہیر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، ارطغرل نے ان کا راستہ روک لیا اور میدان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ارطغرل، روشن اور بابر نے کچھ ہی دیر میں صلیبیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ جب وہ کچھ فاصلے پر کھڑے کارڈینل تھامس اور شہیر کے پاس پہنچے تو وہ دوسری جانب چہرہ کیے کھڑے تھے۔ ارطغرل کے پکارنے پر انہوں نے گھوم کر دیکھا تو صورتحال مختلف تھی۔ وہ کارڈینل تھامس اور شہیر نہیں بلکہ دو دیہاتی چرواہے تھے جنہیں جال بچھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسی وقت صلیبی سپاہیوں کی کثیر تعداد نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور استاد اعظم کی آواز سنائی دی، تلواریں پھینک دو، بس کھیل ختم ہو گیا تمہارا۔ تم کون ہو؟ ارطغرل نے پوچھا۔ استاد اعظم پیٹریشو، ایزیڈورا کا چچا ہوں میں، بس ہتھیار ڈال دو ارطغرل۔ سپاہیوں نے گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ حد پار کر گئے ہو تم اپنی، ایسے خطرناک کھیل میں گھس گئے جو تمہارے قد سے بہت بڑے ہیں، جن میں چرواہوں کو کبھی نہیں گھسنا چاہیے۔ کھیل ختم ہوا، اب تم اپنا کیا بھگتو گے ارطغرل، استاد اعظم نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن ارطغرل اور اس کے جانباز اب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ آخری بار کہتا ہوں، میری بات سمجھ نہیں آ رہی اے ترک، استاد اعظم نے خبردار کیا۔ کرنا کیا ہے بھائی؟ روشن نے سرگوشی کی۔ ظاہر ہے ہتھیار تو نہیں ڈالیں گے ہم لوگ، اللہ کا نام لو اور پھر دیکھو، ارطغرل نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا بھائی۔ بابر یوں خاموش ہوا جیسے یہی سننا چاہتا ہو۔ اسی لمحے ارطغرل نے یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا اور پھر تینوں وہاں سے نکل کر درختوں کے گھنے جھنڈ کی طرف دوڑ پڑے۔ پکڑ لو انہیں، بچ کر نہ جانے پائیں یہ تینوں، عقب سے استاد اعظم کی آواز سنائی دی، مگر اس وقت تک وہ تینوں کافی دور نکل گئے تھے۔ اب صلیبی سپاہی ان کے تعاقب میں تھے۔ طویل فاصلہ طے کر کے وہ صلیبی سپاہیوں کو چکر دے کر درختوں میں گھس گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان صلیبی سپاہیوں کو الگ الگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ توقع کے عین مطابق صلیبی سپاہی بھی میدان میں پھیل کر انہیں تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران تیتوش بھی استاد اعظم اور اپنے سپاہیوں سے آن ملا تھا۔ شام سے واپسی پر وہ اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ استاد اعظم نے ان کی آمد کو خوش آئند قرار دے کر ارطغرل کو زندہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ تیتوش اس کے حق میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ارطغرل کو ختم کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، لیکن استاد اعظم ارطغرل کے ذریعے ابن العربی کے صندوق تک پہنچنا چاہتا تھا جس میں مقدس امانت محفوظ تھی۔ جیسے ہی ارطغرل قبیلے سے باہر روانہ ہوا، کردغلو نے اپنے ساتھیوں کو کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں موجود تھی کہ دو سپاہی بنا اجازت اندر آ گئے۔ سردار کے حکم پر آپ کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟
سلیمان شاہ ایسا حکم کیوں دیں گے؟ حلیمہ سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے سردار اب سلیمان شاہ نہیں کردغلو ہیں، محافظ نے کہا تو حلیمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کردغلو کے سپاہی تیزی سے سلیمان شاہ کے وفاداروں کو قابو میں کر رہے تھے اور جگہ جگہ محافظوں سے لڑائی جاری تھی۔ پھر انہوں نے حمزہ کو بے بس کرنے کے بعد سردار کے خیمے میں داخل سلیمان شاہ کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ یہ کیا گستاخی ہے؟ سلیمان شاہ کا ہاتھ اپنی تلوار کی طرف بڑھا تو سپاہی بولا، ایسا سوچیں بھی مت سلیمان شاہ، خون بہانے پر مجبور نہ کریں ہمیں۔ اولاد کی طرح تم لوگوں کو چاہا ہے، تمہاری اتنی جرت کہ مجھ پر تلواریں نکالو؟ سلیمان شاہ نے غم و غصے سے کہا، ہم صرف حکم کی تعمیل کر رہے ہیں جناب۔ کیا یہ حکم تمہیں کردغلو نے دیا ہے؟ حائمہ خاتون بولی، ہمارے نئے سردار کردغلو ہیں۔ سپاہی نے تصدیق کی اور سلیمان شاہ کو گرفتار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں شہناز روشنی، چچا دلی دمیر اور شاہینہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چچا دلی دمیر اس لڑائی میں شدید زخمی ہو گئی تھی اور شاہینہ ان سے لپٹ کر رو رہی تھی، جبکہ گلدارو کو آغا جان کے مطب میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ نیم بے ہوش گلدارو ساری باتیں سن کر اٹھ بیٹھا تھا۔ جس وقت سلیمان شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تو کردغلو بھی وہاں پہنچ گیا اور فاتحانہ انداز میں بولا، میری بات نہیں سمجھی تم نے سلیمان شاہ؟ ارطغرل کو حلب بھیج دیا۔ روایتوں کی پاسداری کے نام پر شہزادے نعمان کو پناہ دے کر اپنی منمانی کرتے رہی، قبیلے میں نفاق ڈال دیا، اب اس کی قیمت چکانی ہوگی تمہیں۔ روایتوں کی کوئی بھی قیمت چکانا میرے لیے شرف ہے کردغلو۔ دھوکے سے سرداری ہتھیانی اور روایتوں کو توڑنے والے سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ غداری سے سردار بن کر اپنی بزرگوں کے اس عظیم منصب پر بیٹھو گے، یہ خیمہ تمہارے لیے جہنم بن جائے گا کردغلو۔ ظلم اور سازش سے خوش بختی نہیں آیا کرتی، یاد رکھنا، اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکو گے، اس کے عذاب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ سلیمان شاہ نے کہا تو کردغلو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کردغلو کہ تم کس کی خدمت کر رہے ہو، آخرت تو چھوڑ دو، دنیا بھی ہاتھ نہیں آئے گی تمہاری۔ حائمہ خاتون نے بھی اس پر پھٹکار بھیجی، لے چلو انہیں۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو کردغلو نے اپنی سپاہیوں سے کہا تھا اور وہ انہیں لے کر خیمے سے باہر نکل گئے جہاں قبیلے کے لوگ سلیمان شاہ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی ہر مصیبت کی وجہ قرار دے رہے تھے۔ سپاہیوں نے حائمہ خاتون اور سلیمان کی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھیں۔ سب لوگ سن لو، آج سے ہمارے سردار کردغلو ہیں۔ شاہ مراد نے اعلان کیا تو لوگ اس کے حق میں نعرہ لگانے لگے۔ جو کردغلو کو نہیں مانتا وہ ہمت کر کے سامنے آئے اور بولے۔ اسی وقت گلدارو ہجوم کو چیرتا ہوا سامنے آ گیا۔ تم اور کچھ نہیں، صرف ایک دھوکے باز ہو۔ تم نے جرگے میں بڑوں کے فیصلے سے غداری کی ہے۔ اگر تم میں ذرا سے بھی جرت ہے تو سامنے آؤ میرے۔ تم اس قبیلے کی امید تھے، عقل مند تھے، ہمت والے تھے، تمہیں بہت بڑا موقع دیا تھا سردار بننے کا، مگر کیا کیا تم نے؟ اپنے باپ کے دم چھلے بنے رہے، اپنا اور قبیلے کا مستقبل اس بڈھے کی خاطر تباہ کر ڈالا۔ تم ایک بزدل آدمی ہو گلدارو، اور بزدل آدمی میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لے جاؤ ان سب کو۔ کردغلو نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ انہیں گرفتار کر کے آگے بڑھ گئے۔ انہیں بھیج کر کردغلو سلیمان شاہ کے خیمے میں آ گیا۔ اب وہ سرداری کی مسند پر بیٹھا تھا اور قبیلے کے لوگ اس کی دستبوسی کے لیے اپنی اطاعت کا یقین دلا رہے تھے۔ کردغلو کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون کو اسی پنجرے میں قید کر دیا گیا تھا جس میں نورگل پہلے سے موجود تھا۔ وہ حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہیں یہاں لانے والے سپاہی واپس جا چکے تھے۔ کردغلو چاہتا ہے مجھے اور میری اولاد کو یہ قتل کر دے۔ سلیمان شاہ نے نورگل کی طرف اشارہ کیا تو حائمہ خاتون خاموش ہو گئیں اور پھر بولی، ارطغرل تو کہہ رہا تھا ٹھیک ہو رہا ہے یہ۔ ہاں، اسی لیے تو اس نے ہمیں یہاں رکھا ہے تاکہ ہم خوف سے ٹوٹ جائیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس وقت تو بندھے ہوئے ہیں، لیکن جانے کب کون آ کر کھول دے۔ سلیمان شاہ نے جواب دیا۔ اچھا، تو اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ وہ جرگے سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ تم سے اور اپنی اولاد سے شرمندہ ہوں میں، یہ سب میری کمزوری کا نتیجہ ہے۔
ایسی باتیں نہ کرے صاحب، آپ کی خاطر موت بھی آ جائے تو ہم شرف سمجھیں گے۔ بھول گئے کیا ارطغرل تو آزاد ہے، اسے بہت جلد علم ہو جائے گا کردغلو کی حرکت کا۔ حائمہ خاتون نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ ارطغرل اکیلا کس کس سے لڑے گا؟ دعا کرو وہ اس طرف نہ ہی آئے، خدا نہ کرے اس کے ساتھ بھی یہی کچھ نہ ہو، سلیمان شاہ نے کہا اور نورگل کی طرف دیکھنے لگے جو اپنی ہی دھن میں مست تھا۔ سلیمان شاہ یہاں پریشان تھے جبکہ حلیمہ سلطان، شہناز، روشنی اور شاہینہ کو ایک الگ خیمے میں قید کر دیا گیا تھا اور مسلح سپاہی اس کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ کردغلو کے سپاہیوں نے قبیلے کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اہم شخصیات کو قید کر کے عام لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب کردغلو جرگہ طلب کر کے سلیمان شاہ کو موت کی سزا سنانا چاہتا تھا تاکہ قتل کا الزام اس پر نہ آ سکے۔ اسی روز کردغلو نے نورگل کو پنجرے سے نکلوا کر اپنے پاس بلا لیا اور اسے نیلی دوا کی شیشی دکھاتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے خاص سپاہی بن جاؤ، مگر اس سے پہلے ایک بہت اہم ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ تمہیں سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر کردغلو نے نورگل کو واپس بھیج دیا تاکہ وہ جنگی لباس پہن کر بھرپور تیاری کے ساتھ آ سکے۔ اسی روز کردغلو نے قبیلے کے معززین کا جرگہ طلب کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اگر آپ سب لوگ قبیلے میں امن و سکون چاہتے ہیں تو سلیمان شاہ کو انجام تک پہنچائے بغیر یہ سب ممکن نہیں۔ جو لوگ اس قبیلے میں سکون اور خوشحالی نہیں چاہتے وہ آج اس جرگے میں مجھے اپنا دشمن پائیں گے۔ کردغلو، کیا بات کر رہے ہو؟ رات کی تاریکی میں اتاق میں قبضہ کر کے سردار بن بیٹھنا کون سی روایت ہے؟ قبیلے میں سکون ایسے آتا ہے کیا؟ ایک شخص نے احتجاج کیا تو کچھ مزید آوازیں بھی اس کی حمایت میں سنائی دیں۔ یہ احتجاج کردغلو کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فوراً باہر کھڑے محافظوں کو طلب کیا اور تلواروں پر ہاتھ جما کر ان کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ غلط ہے، یہ گناہ ہے، جرگے میں سپاہیوں کو بلانا روایتوں کے خلاف ہے۔ تم تو ظلم کر رہے ہو ہم پر، بہت بڑا ظلم۔ ہم نہیں مانتے، نہ تمہیں نہ تمہاری سرداری کو۔ غدار تم ہی ہوگے یقیناً، قبیلے پر اتنا بڑا ظلم تم نے ہی کیا تھا یعنی۔ دوسرے شخص نے کھلے الفاظ میں کردغلو کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ یہ الفاظ اور انداز کردغلو کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک شخص کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور قریب پہنچ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس شخص کی گردن اڑا دی۔ اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر جیسے ہی باقی لوگوں نے اٹھنا چاہا، کردغلو کے سپاہیوں نے ان پر تلواریں نکال لیں اور انہیں واپس اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے قبیلے میں سلیبیوں سے ساز باز کرنے والے 3 غدار تھے، بائے بورا، البارکو اور زری خان۔ وہ تینوں اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ آج یہ چوتھا سامنے آیا ہے۔ اب ہمارے درمیان کوئی غدار نہیں ہوگا۔ اب ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب چونکہ یہ غداری کا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کے معاملے پر غور کرنے کے لیے میں جرگہ شروع کرتا ہوں۔ کردغلو سرداری کی مسند پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر جرگے کے شرکا کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر اضطراب تھا اور وہ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ پھر کردغلو نے سلیمان شاہ کو طلب کر لیا۔ سپاہی انہیں لینے چلے گئے تو کردغلو نے کہا، کائی قبیلے کے معزز سرداروں، سلیمان اور اس کا خاندان جب تک زندہ ہے قبیلے میں سکون اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ میرا مطالبہ ہے کہ سلیمان اور اس کے بیٹوں کو فوری پھانسی دے دی جائے اور اس کے خاندان کی عورتوں کو قبیلہ بدر کر دیا جائے۔ اس بارے میں آپ کی قیمتی رائے چاہتا ہوں۔ کردغلو کے عزائم معلوم ہوتے ہی جرگے میں ایک بار پھر بھونچال سا آ گیا۔ اب شرکائے مجلس آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ہر شخص میرا ہم خیال ہے، کردغلو نے نتیجہ اخذ کر لیا۔ اسی وقت ایک معزز شخص نے کردغلو سے کہا، سلیمان شاہ نے اتنے برس قبیلے کی خدمت کی ہے کردغلو صاحب، قبیلے کو قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کیا ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی نہ گھر والی کی، ایک دن بھی راحت اور سکون کا نہیں دیکھا انہوں نے، کسی قبیلے والے پر ظلم کیا نہ کوئی ناجائز کام کیا۔ گلدارو اور ارطغرل کو بھی نہ بھولیں۔ میری رائے ہے کہ ان کی اچھائیوں اور کوتاہیوں دونوں کو دیکھتے ہوئے پھانسی کے بجائے قبیلہ بدر کر دیا جائے۔
لیکن انہیں خبردار کر دیا جائے کہ کبھی ادھر دکھائی دیے تو کہیں سنے بغیر مار دیا جائے گا۔ خان ضمیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی تجویز ہے، بالکل یہی ہونا چاہیے۔ اس پر باقی لوگوں نے بھی اس کی تائید کر دی۔ لوگوں کی رائے سن کر کردگلو کے ارادوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ وہ حیران پریشان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نرمی معاملات کو بگاڑ سکتی ہے، لیکن قبیلے کی بہتری کے لیے میں اس تجویز کے حق میں ہوں۔ اپنا دل کشادہ رکھنا سردار کی حیثیت سے میرا فرض ہے۔ میرا بھی دل کٹ رہا ہے، شدید اذیت میں ہوں۔ سلیمان میرا منہ بولا بھائی ہے، جان ہے، جگر ہے میرا۔ گلدارو اور ارطغرل میری گود میں کھیلے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ سب اگر یہی چاہتے ہیں تو سر آنکھوں پر۔ کردگلو نے ان کا فیصلہ مان لیا تو سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ سلیمان شاہ کو اندر لاؤ، اس نے شرکا کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے سپاہیوں سے کہا۔ چند لمحے بعد سلیمان شاہ کردگلو کے پاس روبرو اس انداز میں پیش کر دیا گیا کہ پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھ رسی سے جکڑے ہوئے تھے۔ سلیمان شاہ، تم اور تمہارے خاندان کے لیے جرگہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں بتانا میری ذمہ داری ہے۔ تم سب کو کل قبیلہ بدر کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر پھر کبھی پڑاؤ کے آس پاس دکھائی دیے تو بنا کچھ کہے سنے مار ڈالا جائے گا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے اس سزا پر؟ کردگلو نے سزا سنا کر پوچھا۔ کہا اس سے جاتا ہے جو اپنی روایتوں کو سمجھتا ہو۔ کردگلو، تمہیں یاد دلا دوں، اس دنیا میں بہت فرعون گزرے، نمرود گزرے، ابو جہل گزرے، لیکن حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہی تھے جو آخر کار غالب آئے۔ سو حق کی راہ میں اگر مار دیا گیا تو شہادت، قبیلہ بدر کر دیا گیا تو ہجرت، اور قید کر دیا گیا تو سنت یوسف۔ الحمدللہ، ہم سب سہ لیں گے۔ سلیمان شاہ نے اطمینان سے کہا۔ سلیمان، کل سپاہیوں کی حفاظت میں خشنود بھائی کے قبیلے میں بھیج دیا جائے گا تمہیں، کردگلو نے بتایا۔ اللہ کائی قبیلے کو اپنی امان میں رکھے۔ سلیمان شاہ نے دعا کی تو جرگے کے شرکا آمین کہے بغیر نہ رہ سکے۔ جرگے کی کارروائی کے بعد سلیمان شاہ کو واپس پنجرے میں بھیج دیا گیا، جبکہ کردگلو کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب جرگے کے شرکا واپس چلے گئے تو کردگلو کے ساتھیوں میں سے ایک بولا، سلیمان شاہ کی مصیبت سے نجات مل گئی بالآخر۔ ابھی نجات نہیں ملی جب تک کہ وہ زندہ ہے، سمجھو ہمارے سر سے خطرہ ابھی ٹلا نہیں، کردگلو نے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آقا؟ قبیلہ بدری کے دوران ہی اگر موت سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کا راستہ کاٹ جائے تو؟ میرے آقا، ہمیں اپنے ہاتھ خون سے نہیں رنگنے چاہیے۔ قبیلے میں کسی کو ہوا لگ گئی تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ بس ڈر گئے ابھی سے، کردگلو نے طنز کیا۔ دیکھو بھائی، اگر دشمن کی چال سے پہلے اپنی چال نہیں چلو گے تو سرداری کسی وقت بھی چھن جائے گی۔ سلیمان شاہ نے اپنی چال نہیں چلی تو اس نے تخت کھو دیا۔ اگر وہ میری طرح سوچتا تو تخت اس کا نصیب ہوتا اور قبر میرا نصیب، لیکن میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ارطغرل کا کیا کریں گے؟ شاہ مراد نے پوچھا۔ اس کے لیے بھی پھندا تیار ہے، بس دیکھتے جاؤ، وہ بھی موت کے گھاٹ اترے گا، کردگلو کے لہجے میں صفا کی تھی۔ سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کو قبیلہ بدر کرنے کی تیاریاں مکمل کر دی گئی تھیں۔ قبیلے کی تمام خواتین کے ہاتھ ایک لمبی رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ روانگی سے قبل کردگلو آخری بار سلیمان شاہ سے قید خانے میں مل گیا تو انہوں نے اس بزدل کی شکل دیکھ کر کہا، میرے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر بڑی جرأت آ گئی ہے تم میں کردگلو۔ تم بھی بہت جرأت والے تھے، مگر نرمی برتی تو دیکھ لیا کیا ہوا، سرداری چھن گئی نا سلیمان شاہ، کردگلو نے طنز کیا۔ اس دھوکے اور غداری کا تو تمہیں ایک روز حساب دینا ہی ہوگا، لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ عمر بھر قبیلے کی خدمت کرنے والا ایک سردار جب آخری عمر کے قریب پہنچ چکا ہے تب یہ غداری کیوں اور کس لیے؟ واہ سلیمان، تم سے زیادہ جرأت مند اور ذہین تھا میں۔ قبیلے کی خدمت میں عمر بھر کرتا رہا ہوں، تمہیں فتح یاب کرنے کی خاطر جانے کتنی جنگیں لڑی ہیں، مگر پھر اندازہ ہوا کچھ بھی کر لو تخت پر کوئی اور ہی بیٹھے گا۔
قبیلے کی سرداری میرا نصیب نہیں رہے گا، جبکہ سب کچھ کرنے والا میں تھا سلیمان۔ کردغلو، نہ لفظ تمہارے کام آئیں گے نہ ہتھیار۔ اگر یاد آئے تو سوچو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں قابیل بھی ایسا ہی ظالم تھا۔ حابیل کو اس نے اس لیے مار ڈالا کہ میں کیوں نہیں، کوئی اور کیوں۔ مت بھولنا، حابیل آج بھی زندہ ہے، لیکن قابیل ہمیشہ کے لیے مر چکا ہے۔ سلطنت ختم ہو گئی ہے تمہاری سلیمان شاہ، اب یہ بکواس سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس گستاخی پر سلیمان شاہ نے جکڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہی کردغلو کے منہ پر گھونسا مارا۔ اس وقت نورگل بھی سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ کردغلو نے اسی وقت سپاہیوں کو طلب کر کے سلیمان شاہ کو واپس پنجرے میں بھیج دیا اور نورگل سے بولا، جانتے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے یہودا؟ جانتا ہوں میرے آقا۔ نورگل کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ سلیمان شاہ کو سب سے آخر میں مارنا تاکہ وہ اپنے پیاروں کو قتل ہوتا دیکھ سکے۔ جو حکم آقا، نورگل نے کہا تو کردغلو نے انعام کے طور پر نیلے مشروب کی ایک شیشی اس کی طرف بڑھا دی اور تھپکی دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ سلیمان شاہ کی قبیلہ بدری کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ خواتین کو رسیوں سے جکڑا گیا تھا، جبکہ مردوں کو بیڑیاں پہنا کر ان کی گردنیں اور ہاتھ طوق میں جکڑ دیے گئے تھے۔ سپاہی انہیں دھکیلتے ہوئے قبیلے سے باہر لائے تھے۔ حائمہ خاتون مسلسل خواتین کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ خواتین اور مردوں کو الگ الگ رکھا گیا تھا۔ یہ کردغلو کا حکم تھا کہ دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے۔ اسی وقت سلیمان شاہ کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا۔ ان کو بھی لوہے میں جکڑا ہوا تھا۔ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ بے فکر رہیں صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت سپاہی زخمی زلجان کو بھی وہاں لائی۔ حائمہ خاتون تڑپ کر بیٹے سے لپٹ گئیں۔ کردغلو بھی قبیلہ بدری کا تماشا دیکھنے وہاں آ گیا تھا۔ اس نے اپنی سپاہیوں سے بلند آواز میں کہا، سب تیار رہنا، کوئی ذرا سے بھی گڑبڑ کرے تو بے دھڑک کارروائی کرنا۔ بے فکر رہے میرے آقا، ایک سپاہی نے کہا۔ حلیمہ سلطان تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ قبیلے میں ہی رہے گی، کردغلو نے نیا حکم سنایا۔ نہیں، بالکل نہیں، حلیمہ سلطان نے احتجاج کیا۔ سب خواتین اس کے حق میں بولنے لگیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم کردغلو؟ حلیمہ میری ہونے والی بہو ہے، سلیمان شاہ گرجدار آواز میں بولے۔ جرگے نے جو فیصلہ کیا وہ تم پر اور تمہارے خاندان پر لاگو ہوگا سلیمان شاہ۔ حلیمہ ابھی تمہارے خاندان میں شامل نہیں ہوئی، کردغلو نے تکبر سے کہا۔ کردغلو، اتنا زیادہ ظلم نہ کرو، سب کچھ تو مل گیا ہے تمہیں، حلیمہ کو ہمارے ساتھ بھیجو، سلیمان شاہ نے کہا۔ نہ کوئی شرم ہے نہ غیرت، جہنم ہی تیرا ٹھکانہ ہوگا غدار کردغلو، حائمہ خاتون نے غصے سے کہا۔ ارطغرل کو قابو کرنے کے لیے حلیمہ کو استعمال کرے گا یہ بے غیرت، گلدارو نے کہا۔ گلدارو، یہ عقل سرداری ختم ہونے سے پہلے ہی استعمال کرنی تھی نا، کردغلو نے طنز کی۔ اگر تمہیں عبرتناک موت نہ مارا تو میرا نام بھی سلیمان شاہ نہیں۔ خوشنود بھائی کو میرا سلام کہنا سلیمان شاہ، اگر وہ اپنے 300-400 سپاہی لے کر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس کا پورا قبیلہ میرا مال غنیمت ہوگا۔ پھر کردغلو اپنی سپاہی سے بولا، حلیمہ سلطان کو ان کے خیمے میں لے جاؤ۔ اور پھر سپاہی حلیمہ کو کھینچتے ہوئے واپس لے گئے۔ حائمہ اسے جاتے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں۔ سپاہیوں نے سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کی قبیلہ بدری کا عمل شروع کر دیا تھا۔ نورگل بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کردغلو وہاں سے سیدھا حلیمہ سلطان کے خیمے میں پہنچ گیا۔ حلیمہ سلطان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ فاتحانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا اور بولا، دیکھ سکتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے کتنی نفرت ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ تم عقل مند ہو اور سمجھ سکتی ہو کہ یہ سب کچھ میں نے قبیلے کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ استاد پٹریشو جیسے مکار سے، تیتوس جیسے سفاق قاتل سے اور کاراتویار سے قبیلے کی خاطر گٹھ جوڑ کیا تھا تم نے، حلیمہ سلطان نے طنز کی۔ جو نام لے رہی ہو ان سے میں بھی تمہارے جتنی نفرت کرتا ہوں، اور یقین ہے وہ بھی مجھ سے نفرت ہی کرتے ہوں گے۔ اگر ان سے ہاتھ ملایا ہے تو صرف قبیلے کے مستقبل کے لیے۔ اگر یہ مستقبل صلیبیوں سے وابستہ ہے تو کائی قبیلے کا مٹ جانا ہی بہتر ہے، لیکن مت بھولو کہ ارطغرل ابھی آزاد ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گا، تمہارے سارے کھیل ایک ایک کر کے بگاڑ دے گا، تمہیں تو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ لیکن سلیمان شاہ پھر عنقریب
سرداری پر فائز ہو جائیں گے۔ حلیمہ سلطان نے جواب دیا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے حلیمہ سلطان، سلیمان شاہ اور ان کا خاندان قبیلہ بدری کے لیے جاتے ہوئے راستے میں مارے جا چکے ہوں گے۔ کردگلو نے کہا۔ ایسا نہیں کر سکتے تم، حلیمہ سلطان چلائی۔ بدقسمتی سے ایسا کرنا ضروری تھا، تم پریشان نہ ہو، نورگل تھا وہاں، بڑی مہارت سے بغیر تکلیف کے مارا ہوگا ان سب کو۔ اور ارطغرل کا بھی سن لو، وہ اور اس کے ساتھی صلیبیوں کی قید میں ہیں اس وقت۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، حلیمہ سلطان چلائی۔ خاموشی سے میری بات سنو، اب تمہاری زندگی میں کوئی نہیں بچا، شہیر رہ گیا ہے صرف۔ اگر اپنے بھائی کے ساتھ کہیں دور جا کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو تو میں ایک اور موقع دے سکتا ہوں تمہیں۔ کردگلو سودا بازی پر اتر آیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ حلیمہ سلطان نے پوچھا۔ ابن العربی کا صندوق، کردگلو نے جواب دیا۔ اس صندوق کی خبر ارطغرل اور حلیمہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ ابن العربی کہہ گئے تھے کہ ان کی واپسی تک اس صندوق کی حفاظت کی جائے اور اسے ہرگز نہ کھولا جائے۔ اگر تم صرف اتنا بتا دو کہ صندوق کہاں ہے تو شہیر کو لے جا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ پہلی اور آخری بار یہ پیشکش کر رہا ہوں۔ کردگلو کے لہجے میں مکاری تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ صندوق کہاں ہے، حلیمہ نے جواب دیا۔ غلط بیانی تم جیسی شہزادی کو بالکل زیب نہیں دیتی۔ کیا تمہیں نہیں سونپا تھا ابن العربی نے وہ صندوق ارطغرل تک پہنچانے کے لیے کہ جب وہ شدید زخمی تھا؟ کردگلو ہر بات تفصیل سے جانتا تھا۔ تم دونوں کے ایک ایک قدم پر نظر رہی ہے میری، ارطغرل اور تم جہاں جہاں گئے وہ ہر جگہ میرے علم میں ہے۔ اگر تمہیں کسی ایسی جگہ کا علم ہے تو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ صندوق کہاں ہے۔ حلیمہ سلطان نے سکون سے کہا تو کردگلو نے خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ دیکھو سچ بتا دو ورنہ تمہیں اور شہیر دونوں کو بھی مار دوں گا۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ نورگل واپس آ گیا ہے۔ کردگلو نے اسے اتاق میں بٹھانے کا حکم دیا اور حلیمہ سلطان سے بولا، اب تو یقین کر لو حلیمہ سلطان، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں بچا، تم بھائی بہن کے بچنے کا یہ آخری موقع ہے۔ یہ کہہ کر کردگلو واپس چلا گیا۔ جب وہ اتاق میں پہنچا تو نورگل بھی وہاں موجود تھا۔ کیا کام ہو گیا؟ وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہو گیا، سب مر گئے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ تفصیل سے بتاؤ، کردگلو نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک جگہ انہوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ وہ رسی توڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن رسی بہت مضبوط تھی۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پھر ان میں سے ایک بھی زندہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ساتھ ہی میں نے وہاں موجود سپاہیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ ہر ثبوت مٹ جائے۔ نورگل نے تفصیل بتائی۔ چلا گیا سلیمان شاہ، ماضی کا حصہ بن گیا، کردگلو نے فخر سے کہا۔ اب اسے کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس طرف سے اطمینان ہوتے ہی کردگلو نے نورگل کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ وہ حلیمہ سے صندوق کے بارے میں اگلوائے۔ وہ اسی وقت نورگل کو حلیمہ کے پاس لے گیا اور بولا، صندوق کا پتہ بتانے تک نورگل تمہارے ساتھ رہے گا۔ سلیمان شاہ اور اس کا خاندان کیسے دنیا سے رخصت ہوا نورگل تمہیں یہ بھی بتا دے گا۔ اللہ کا عذاب نازل ہوگا تم پر، حلیمہ سلطان نے کردگلو سے کہا اور پھر نورگل کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو ارطغرل کے سب سے قریبی دوست تھی، جانثار اور بھائیوں جیسے تھی، کیسے مار دیا تم نے انہیں، اے بے ضمیر انسان۔ تمہیں بھی مار دوں گا حلیمہ سلطان، بتاؤ صندوق کہاں چھپایا ہے، نورگل نے غصے سے کہا۔ مر بھی جاؤں تو نہیں بتاؤں گی، صندوق کے بارے میں میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ نورگل کچھ بھی کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں اس سے سب کچھ اگلوانا ہے، کردگلو نے حکم دیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نورگل نے باقی محافظوں کو بھی باہر بھیج دیا اور حلیمہ سلطان سے بولا، ارطغرل بھائی نے سلام بھجوایا ہے، وہ سب خیریت سے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ قبیلے کو ضرور بچا لیں گے۔ نورگل کی زبانی حقیقت جان کر حلیمہ سلطان مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ نورگل نے کردگلو کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سلیمان شاہ اور اس کے گھر والوں کا قتل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب سلیمان شاہ اور ان کے اہل خانے کو قتل کرنے کا وقت آ گیا تھا تو ارطغرل بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسی دوران کردگلو کے منصوبے کے مطابق صلیبی سپاہی بھی وہاں آ گئے، لیکن ارطغرل اور نورگل نے مل کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔
حالات اب بہت حد تک قابو میں آ گئے تھے۔ اب ارطغرل نے خود نورگل کو حلیمہ کی حفاظت کے لیے پڑاؤ میں بھیجا تھا۔ ارطغرل کو کردغلو کے کرتوت کیسے معلوم ہوئے؟ حلیمہ سلطان نے سوال کیا۔ ارطغرل بھائی کے ایک وفادار سپاہی نے انہیں قبیلے کے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، نورگل نے کہا۔ اسی روز ارطغرل نے اپنے ایک وفادار سپاہی شاہ خان کے ذریعے کردغلو کو پیغام بھیج دیا کہ اگر تمہیں ارطغرل چاہیے تو وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جرگہ بلا لیا جائے۔ جب شاہ خان نے کردغلو کو ارطغرل کا پیغام پہنچایا تو وہ بری طرح بوکھلا گیا، لیکن اب سوچنے کا وقت نہیں تھا، چنانچہ اس نے جرگہ طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ استاد اعظم قلعے میں واپس پہنچا تو ایزیڈورا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ یہ راز استاد اعظم پر کھل چکا تھا کہ ایزیڈورا ہی ارطغرل کو قلعے کے راز بتا رہی تھی۔ اس نے آتے ہی ایزیڈورا کے زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور چیخ کر بولا، جانتا تھا تو بھی اپنے باپ کی طرح غدار نکلے گی، اب تمہیں اور تمہارے باپ کو موت کی نیند سلانے کا وقت آ گیا ہے۔ محافظوں، لے جاؤ اس غدار لڑکی کو۔ استاد اعظم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایزیڈورا نے اپنے لباس میں چھپا خنجر نکال کر استاد اعظم کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ تکلیف سے کر رہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت سپاہیوں نے ایزیڈورا کو قابو میں کر لیا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ لے جاؤ اس منحوس کو اور زندان میں ڈال دو، میں خود اسے گستاخیوں کی سزا دوں گا، استاد اعظم نے کر رہتے ہوئے کہا، اور پہلو میں پیوست خنجر نکالنے کے بعد کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اسی وقت تیتوش بھی وہاں آ گیا۔ اس نے خون آلود خنجر میز پر پڑا دے کر پرتشویش لہجے میں پوچھنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں استاد اعظم؟ ہاں میں ٹھیک ہوں تیتوش، بس معمولی سا زخم آیا ہے۔ غدار ایزیڈورا جاتے جاتے بھی کام دکھا گئی۔ خیر تم بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کردغلو کا آدمی آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ ارطغرل زندہ ہے، ایک سلیبی جانباز نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب ارطغرل جرگہ بلا کر کردغلو سے حساب لینا چاہتا ہے، تیتوش نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، سلیمان شاہ کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ہم ارطغرل کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، استاد اعظم نے جواب دیا۔ اور نورگل، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تیتوش نے پوچھا۔ یقینی بات ہے وہ بھی ارطغرل کے حکم پر کام کر رہا ہوگا۔ اس نشے کا اثر اپنی جگہ ہے، لیکن یہ یقین کا اثر ہے تیتوش، ان کے ایمان کا اثر کہ وہ خود کو بدل چکا ہے۔ اس قسم کا نشہ چھوڑنے والا چند روز بعد بھیانک اذیت سے مر جاتا ہے، لیکن نورگل مرنے سے پہلے ایک آخری بھلائی کر گزرے گا شاید۔ امید ہے وہ نشے کی حالت میں ارطغرل کا سر لا دے۔ ارطغرل جرگے میں نورگل کی گواہی کے ذریعے کردغلو کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوگا یقیناً، قبیلے کے بڑوں سے اپنے باپ کو سرداری واپس دلانا چاہتا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کون کسے انجام تک پہنچاتا ہے۔ استاد اعظم کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ تیتوش اس سے اجازت لے کر واپس پیغام لانے والے شخص کے پاس آ گیا اور کہا، کردغلو سے جا کر کہنا ہمیں حلیمہ اور نورگل چاہیے، جلدی جاؤ، جرگہ شروع ہونے سے پہلے یہ خبر پہنچانی ہے تمہیں۔ تیتوش نے اپنا پیغام بھجوا دیا۔ اب وہ کردغلو کے جواب کا منتظر تھا۔ اسی روز استاد اعظم کے حکم پر جلاد نے ایزیڈورا اور اس کے والد عمر کو زندان میں پھانسی دے کر موت کی نیند سلا دیا، اور یہ باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ البتہ شہیر ابھی تک اسی زندان میں قید تھا۔ ایزیڈورا کی آخری چیخیں اس نے اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ قبیلے کے چند معززین بھی سلیمان شاہ کے زندہ ہونے کی خبر سن کر ان سے ملنے پڑاؤ سے باہر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ارطغرل اور سلیمان شاہ کو جرگے میں اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلا دیا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو سلیمان شاہ نے ارطغرل سے کہا، کردغلو کے کسی بھی وعدے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس معاملے پر غور کیا ہے، ہم نے اس پر سوچا ہے بابا، وہ سمجھتا ہے آپ سب لوگ مر چکے ہیں، اس لیے مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا۔ شاہ خان نے ہمارے حامی معززین اور سپاہیوں سے بات کر لی ہے، بے فکر ہو جائیں، میں وہاں اکیلا نہیں ہوں گا۔ نورگل بھی جرگے کے وقت اتاق کے قریب ہی موجود ہوگا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو حلیمہ سلطان کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیے گا، کہا سنا معاف۔ ارطغرل نے اپنے والدین، بھائی اور دیگر افراد سے اجازت لی اور جرگے میں پیش ہونے کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ ابن العربی بھی وہاں آ گئی تھی۔ کہاں کا ارادہ ہے فرزند؟ قبیلے جا رہا ہوں اپنا حق چھیننے۔ تم اللہ کی راہ پر ہو میرے بچے،
اور اللہ اپنی راہ پر چلنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ابن العربی نے دعا کی، اگر ہم شہید بھی ہو جائیں تو فتح اللہ کی ہے۔ ارطغرل نے عزم سے کہا، انشاءاللہ۔ ابن العربی نے مختصراً جواب دیا اور ارطغرل کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا۔